اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے ان کے مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں فضل امت افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلی نماز ادا فرمائی وہ نماز عصر تھی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر یہ نماز ادا کی، پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ بھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور وہ اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ اس نے کہا میں نے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ تو ان لوگوں نے حالت نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مگر وہ تحویل قبلہ کے حکم سے قبل ہی شہید ہو گئے، تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ ان الفاظ سے اس روایت کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف کثرت سے نگاہ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ اسی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو آپ اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ کچھ مسلمانوں نے کہا ہم اس بات کو معلوم کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، نیز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہماری نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو یوں ہی کھو دے۔ کچھ احمق لوگ یعنی اہل کتاب نے جب یہ کہا کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے ہیں آپ اس سے کس چیز نے ان کے منہ پھیر دیے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں،
اور نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس سے یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سے زیادہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی تھی، لیکن آپ قبلہ ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے تھے۔ آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس کے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنے منہ کو مسجد کی طرف کر لیا کرو۔ اس سے یہودی شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے، اب اس سے کس چیز نے ان کے منہ پھیر دیے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، آپ کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قبلہ ابراہیم کی طرف پھیر دیا ہے، تمہارے لیے اس قبلے کو اس لیے منتخب کیا ہے تاکہ تمہیں بہترین امت بنا دیں اور تم قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہ بن جاؤ، کیونکہ دیگر تمام امتیں تمہارے اشرف و فضل کی متعارف ہیں۔ وسط کا لفظ یہاں بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ قریش نسب اور خاندان کے اعتبار سے تمام عربوں سے بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے وسط یعنی سب سے اشرف و افضل تھے۔ اسی محاورے کے مطابق سب سے افضل نماز یعنی نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے۔ جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے تو اسے سب سے مکمل شریعت، سب سے بہتر طریقہ اور سب سے واضح اور روشن مذہب عطا فرمایا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حج میں، اے اللہ تم کو برگزیدہ اس اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اسی نے پہلی کتابوں میں سے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تاکہ پیغمبر تم پر شاہد ہو اور تم لوگوں پر شاہد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں، تو پھر آپ کی قوم کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یا کہے گی ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام کہا جائے گا کہ آپ کا کون گواہ ہے؟ تو آپ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس آیت سے اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسط کے معنی ہے عدل کے، فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے، کیا واقعی نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا؟ اور فرمایا پھر تمہارے بارے میں بھی گواہی میں دوں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جس قبلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ بات تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا، پھر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع و اطاعت کرتا ہے اور قبلہ رخ ہونے میں ساتھ دیتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے یعنی دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبہ کی طرف منہ کرنے کی بات اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے بہت گراں تھی، مگر جن لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ دین کا جو حکم بھی لائے ہیں وہ بلا شک و شبہ حق ہے، انہیں تحویل قبلہ کی یہ بات قطعاً گراں محسوس نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا ہے
اور جو ارادہ فرماتا ہے حکم دے دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے، وہ اپنے جس حکم کو چاہے منسوخ فرما دے۔ یہ تمام امور اسی کے حکمت تامہ اور حجت بالغہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، ہر نئے حکم کے نازل ہونے پر ان کے لیے مزید شک پیدا ہو جاتا، جس طرح اہل ایمان کے دل پر ہر نئے حکم کے نازل ہونے سے ایمان و تصدیق سے لبریز ہو جاتے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ توبہ میں۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزاء کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کسی کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کو تو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اس صورت سے ان کے حق میں خبث و خبث زیادہ کیا۔ اور فرمانے لائی ہے بنی اسرائیل، اور ہم قرآن کے ذریعے سے ہر وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو خسارے ہی میں زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اتباع پر ثابت قدم رہے، بلا شک و شبہ اسی طرف اپنا منہ کر لیا جس طرف منہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، وہ سادات صحابہ میں شمار ہوئے۔ بعض اہل علم کے بقول مہاجرین و انصار میں سے اولین سبقت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی تھی۔ اور فرمانے باری تعالیٰ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے، کہ معنی یہ ہیں کہ اس سے پہلے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں ادا کی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ جب کچھ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا اس سلسلے میں کیا حال ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں کھو دے۔ ابن اسحاق نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے اس ایمان کو کھو دے جو قبلہ اولیٰ کے بارے میں تھا۔ اپنے نبی کی تصدیق و اتباع کرتے ہوئے تم نے دوسرا قبلہ اختیار کر لیا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے کا اجر و ثواب سے نواز دے۔ بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ قیدیوں میں سے جس بچے کو بھی دیکھتی اسی کو پکڑ کر اپنے گلے لگا لیتی۔ بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس نے تلاش کر لیا تو اسے گلے لگا لیا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ نے عرض کی، نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اسے نہ پھینکنے پر قدرت بھی رکھتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔